من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات علماء کرام نے وضو کے جتنے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں یا احادیث کے اندر وضو کے مسائل کی تفصیل، وضو کے فرائض، واجبات، سنتیں بیان ہوئی ہیں، یہ ساری تفصیل کا مقصد صرف ایک ہے کہ نماز اچھی طرح ادا ہو جائے۔ وضو اچھی طرح ادا ہو تو نماز اچھی طرح ادا ہو جائے، کیونکہ اگر مقصد نماز کو ہی بہتر کرنا تھا، اس لیے اگر وضو میں کمی کوتاہی رہ گئی تو نماز کے اندر بھی وہ کمی پائی جائے گی، کیونکہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومن مسلمان لوگوں پر نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ آج مسلمان کو اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ نماز میرے اوپر فرض ہے۔ حضرات علماء کرام نے باقاعدہ اس کی حد بندی فرمائی ہے کہ عام طور پر جو بندہ بالغ ہوتا ہے، عاقل بالغ آدمی، تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ بلوغ کی حد میں پہنچ گیا، علامات بلوغ جب ظاہر ہوں تو اس وقت نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر علامات بلوغ ظاہر نہ ہوں تو 15 سال کی عمر تک جب بچہ پہنچ جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور حضرات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بڑا ہو گیا، 30 سال 40 سال اس کی عمر ہو گئی، اور بچپن میں یا بالغ ہونے کے وقت اس کو احساس ہی نہیں تھا اتنا کہ نماز میرے اوپر فرض ہے، دینی تعلیم اس کے پاس نہیں تھی یا دینی ماحول اس کے گھر میں نہیں تھا، مسلمان تو تھا لیکن نماز کی اہمیت نہ اس کے دل میں تھی نہ والدین کے دل میں تھی، تو حضرات علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اپنی عمر کا حساب لگائے تو عام طور تو 15 سال کی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں، بعض دفعہ 15 سال سے پہلے بھی بلوغت کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کے جو سال ہیں، عمر ہے، اس کا حساب لگائے۔ 12 سال جب زندگی کے اس کے بنتے ہوں جہاں، تو وہاں سے نمازیں قضا کرنا شروع کر دے، وہاں سے نمازیں جو ہیں قضا ہوئیں ان کی ادائیگی شروع کر دے۔ روزانہ ایک نماز پڑھی فرض، اور اس کے ساتھ سنت غیر موقدہ بھی پڑھنے کا وقت ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ایک نماز فرض پڑھی، اذان کا ٹائم ہوا فوراً مسجد میں آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نماز جو قضا ہوتی رہی، بالغ ہو گیا، اس کو احساس نہیں ہوا، کیونکہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہوتے ہی فوراً نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کو باقاعدہ قرآن و حدیث میں اس کی دنیا کی بھی سزا بیان کی گئی ہے اور آخرت کی سزا بھی بیان کی گئی ہے، اور قرآن و حدیث کے اصول اور قانون کے مطابق اس کو یہ سزا ملنی ہے، اور اگر توبہ کی اس نے تب بھی یہ سزا ملے گی۔ اس سزا سے چھٹکارا تب ہوگا جب یہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو حساب کتاب کر کے پورا کرے۔ اگر کسی سے حساب کتاب نہیں ہوتا تو وہ اپنے غالب گمان کے مطابق نمازیں اپنی قضا کرے، یعنی اس کے ذہن میں بہت زیادہ سوچنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ میری 500 نمازیں زندگی میں چھوٹ گئی ہیں، بالغ ہونے کے بعد یا بالغ ہونے کے وقت تقریباً 500 نمازیں چھوٹ گئی ہیں، تو اب غالب گمان کے مطابق یہ ہے کہ وہ 700 نمازیں قضا کرے، 800 نمازیں قضا کرے، تاکہ ادائیگی کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ اگر وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا تو ہمارے مسلم معاشرے میں اس کا اکرام اگر کوئی کرتا ہے سیاست کی وجہ سے، اس کا اکرام اور عزت کوئی کرتا ہے اپنی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ کرتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ کامل مسلمان کہلانے کا ہی حقدار نہیں ہے۔
اس کا اور اعزاز اور اکرام تو کیا کریں گے؟ وہ تو بنیادی طور پر اس کو کامل مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے مسلمان کا لفظ بول تو دیں گے، لیکن کامل مسلمان اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو ناقص مسلمان کہیں گے۔ اگرچہ وہ پاکستان کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی سیاسی لحاظ سے بڑا اس کا قد کاٹ ہو، کوئی علاقے کا بڑا مالدار ہو، لوگ سارے اس کی عزت کرتے ہوں، سب کچھ کرتے رہیں، لیکن شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ فرمایا جب مسلمان حکومت قائم ہو تو بے نمازی کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو قید کر دیا جائے۔ 3 ائمہ کرام مسلمانوں کے فقیہ امام جنہوں نے مسلمانوں کی مسائل میں رہنمائی فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ نماز فرض ہے، اس کو ادا کرو۔ اگر سمجھانے پر بھی ادا نہیں کرتا تو 1 بار 2 بار سمجھانے کے بعد پھر اس کی نگرانی کی جائے، اس کو دیکھا جائے کہ بازار میں جا کر نمازیں چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آج ہم قتل کو کس طرح ایک برا فعل سمجھتے ہیں، لیکن بے نمازی اتنا برا ہے کہ اس کے ساتھ بروں جیسا معاملہ کیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کر دیا جائے، چلو مزید چھوٹ دی جائے، لیکن پھر بھی وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ آزاد کھلا چلے پھرے معاشرے میں، لوگوں میں چلے پھرے، لوگوں کے ساتھ کھائے بیٹھے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک قیدی والا معاملہ کیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور 5 وقت باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ اس کو کاروبار نہ کرنے دو، اس کو مسلمانوں کے شادی بیاہ میں نہ آنے جانے دو، اس کو مسلمانوں کے غم اور خوشی میں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آنے دو، اس کو آزاد نہ چھوڑو، اس کو قیدیوں کی طرح رکھو اور اس کو قید کر دو۔ جب وہ مسلمان ہو جائے، کامل مسلمان ہو جائے اور نماز کا پابند ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑو۔ آج دیکھو کتنے لوگ جو ہیں فجر کی نماز ان کی سونے میں گزر جاتی ہے، دوپہر کی نماز کاموں میں گزر جاتی ہے، پھر مغرب عصر گھر آنے جانے میں گزر جاتی ہے اور نماز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اور بے نمازی جو ہے، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو پختہ کرتا رہے۔ اس کا ایمان بہت مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، بار بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا کام کیا۔ اب اگر کسی کو جیسے مسلمان معاشرے میں کوئی آدمی صاف ستھرا نہ رہتا ہو، اس کو بھنگی کہہ دیا جائے تو کتنا بڑا وہ برا محسوس کرے گا۔ 4 آدمیوں میں اس کو اگر کوئی بھنگی کہہ دے تو وہ کتنا برا محسوس کرے گا کہ تو نے 4 بندوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ اور اگر کسی کو کافر کہہ دیں، بے نمازی ہے، اور اس کو قرآن بھی کہے کہ یہ کافروں والا اس نے کام کیا، حدیث بھی اس کو کہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا، بھنگی اگر کلمہ پڑھتا ہے، تمام عبادات کرتا ہے، لیکن اس کا شعبہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں صفائی کرتا ہے، ستھرائی کرتا ہے، تو اس کو اگر کوئی بھنگی کہے، اگرچہ وہ یہ کام کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ برا محسوس کرے گا۔ تو اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اور اس کو قرآن، جس کو ساری دنیا قرآن کو پڑھتی ہے، حدیث جس کو ساری دنیا پڑھتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، تو سارے حدیث پڑھنے والے جس کو کافر کہیں، کافروں جیسا کام کرنے والا کہیں، تو اس شخص کی مسلمان معاشرے میں کیا حیثیت اور کیا عزت ہوگی۔ اگر کوئی اس کو عزت دیتا ہے تو یہ اس کی عزت عارضی ہے، وقتی ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، ریاکاری کے لیے ہے، مفاد کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مسلم معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تو نے کافروں والا فعل کیا۔ جس طرح کوئی صفائی ستھرائی نہ رکھتا ہو اس کو بھنگی کہہ دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً یہ بھنگی نہیں ہے،
لیکن اس نے بھنگیوں والا کام کیا ہے۔ اسی طرح جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اس کو کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقتاً کافر تو نہیں ہے لیکن اس نے کافر والا کام کیا ہے۔ تو بے نمازی کفر کی سرحد تک پہنچ چکا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے کہ کفر میں داخل ہو جائے۔ اگر نماز چھوڑتا ہے، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی نماز کو چھوڑتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے نماز کی، نماز چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ کفر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، میں بہت غلطی ہوتی ہے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، نادم شرمندہ ہوتا رہتا ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کافر تو نہیں ہے لیکن سخت گناہ گار اور بدترین فاسق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بستی والوں کو 5 وقت کی نماز مسجد میں حاضر ہو کر وقت پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔